السلام علیکم۔ آج ہم بات کرنے لگے ایک نڈر دلیر مسلم لیڈر کی جس کا نام پوری دنیا کے مسلمانوں میں مشہور ہے، اور یہ وہ واحد لیڈر ہیں جو کسی کے لحاظ کیے بغیر فیصلہ کرتے ہیں۔ میانمار میں مسلمانوں کی بات ہو تو ان کا نام لیا جاتا ہے، فلسطین میں اسرائیلی بربریت کی بات ہو تو ایک آواز اٹھتی ہے اس شخص کے، اور کشمیر پر کسی نے کھل کر پاکستان کے موقف کی حمایت کی تو وہ رجب طیب اردگان ہیں۔ مزید شروع کرنے سے پہلے حسب روایت ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ کو بہت جلد پہنچ سکے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر ضرور کیجئے گا۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ اردگان 26 فروری 1954 کو استنبول کے ساتھ ایک شہر قاسم پاشا میں پیدا ہوئے۔ اردگان کے والد کا نام احمد اردگان ہے جو ریز میں ترکش پوسٹ کارڈ تھے۔ گھر کے حالات اچھے نہیں تھے۔ 13 سال کی عمر میں اردگان لیموں کا ایک ٹھیلا لگایا کرتے تھے تاکہ گھر کے حالات بہتر ہوں اور اسکول کا خرچہ اپنے والد پر نہ ڈال سکیں۔ 1978 میں انہوں نے ایمن اردگان سے شادی کی جن سے ان کے 4 بچے ہیں، 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے۔ بیٹیوں کا نام اسرا اردگان اور سومی اردگان ہیں، بیٹوں کا نام احمد اور بلال اردگان ہے۔ قاسم پاشا پیالے اسکول سے انہوں نے گریجویشن کی۔ 1981 میں انہوں نے بزنس کی ڈگری یونیورسٹی سے حاصل کی۔ پولیٹیکل کیریئر کا آغاز انہوں نے اسٹوڈنٹس لائف میں کیا۔ 1973 میں انہوں نے نیشنل ٹرکش اسٹوڈنٹس جوائن کی اور اس کے بعد وہ سوشل کاموں میں مصروف رہے اور پریکٹیکل سیاست میں بھی اس کے بعد آ گئے اور میئر استنبول منتخب ہوئے۔ انہوں نے استنبول کو ایک نیا رنگ دیا، ترقی کا، ہر طرف ترقی، پانی کی فراہمی، آلودگی کا دور کرنا اور استنبول کو ایک صاف ستھرا شہر بنانا، اور عوام میں اردگان بہت مقبول ہونے لگے۔ یہی وہ کام تھے جس کی وجہ سے اردگان نے بھاری اکثریت سے کامیابی حاصل کی اور وزیر اعظم ترکی بن گئے۔ ترقی کے ساتھ ساتھ انہوں نے تعلیم کے بجٹ میں بہت اضافہ کیا جو کہ 7.5 ارب لیرہ تھا، اس میں 134 ارب لیرہ اضافہ کیا۔ 28 اگست 2014 کو ترکی کے 12ویں صدر منتخب ہوئے۔ ترکی میں کردوں کے ہنگاموں کو پرامن طریقے سے حل کیا۔ ان کی حکومت نے گرین کارڈ ہیلتھ متعارف کرایا، ہائی سپیڈ ریلوے لائن تعمیر کی اور ترکی کو ترقی کی راہ پر گامزن کیا۔ ٹورزم کی مد میں سالانہ 20 ارب ڈالر کی انکم ہوتی ہے۔ ترکی میں ٹورسٹ اور سیر و تفریح کے شوقین لوگ ترکی کا رخ کرتے ہیں۔ ترکی نے پاکستان کے صوبے پنجاب میں ڈولفن فورس متعارف کروائی اور سارے خرچات بھی ترکی نے خود اٹھائے۔ 2009 میں پاکستان کی حکومت کی طرف سے نشان امتیاز ان کو دیا گیا۔ بین الاقوامی سطح پر ان کو بے شمار ایوارڈز دیے جا چکے ہیں۔ ورلڈ اکنامک فورم پر اسرائیل کے پی ایم کو فلسطینی بچوں، خواتین، بوڑھوں کا قاتل کہا اور کہا کہ میں وزیراعظم اسرائیل کے سامنے بیٹھنا اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ اس کے بعد ترکی پہنچنے پر ان کا والیانہ استقبال کیا گیا۔ 15 جولائی 2016 کی شب فوج کے ایک دھڑے نے مارشل لاء کے نفاذ کا اعلان کر دیا۔ طیب اردگان نے ایک ویڈیو میسج چھوڑا اور کہا کہ میری حکومت کو یرغمال بنا دیا گیا ہے۔ اس کے بعد عوام سڑکوں پر نکل آئے اور ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے اور مارشل لاء کے نفاذ کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا۔ ترکی کی عوام کی محبت نے اردگان کو طاقتور صدر بنا دیا۔ پوری دنیا حیران رہ گئی اور امریکی سازشی بری طرح ناکام ہوئے۔ طیب اردگان دنیا کے مسلمانوں کی آواز ہیں۔ 40 لاکھ شامی لوگوں کو شریعت دی اور شامی لوگوں کے ساتھ مل کر بشار الاسد کے خلاف محاذ کھولا اور وہ اس میں بری طرح ناکام رہے۔ سعودی عرب کے ساتھ جمال خشوگی کے قتل کے بعد حالات خراب ہیں۔ 14 فروری کو پاکستان کی پارلیمنٹ سے خطاب کریں گے اور یہ بات بھی گردش کر رہی ہے کہ دونوں ملک ایک دوسرے کے شہریوں کو نیشنلٹی دیں گے۔ کیا سچ ہے کیا جھوٹ یہ کچھ دنوں میں کلیئر ہو جائے گا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک اس عظیم لیڈر کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج کا ٹاپک ہمارا یہیں تک تھا۔ کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔